आज एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 5.5 से 6.5 लाख का ख़र्चा आता है। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3,500 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन ने ऑपरेट करवा दिए, जिस पर 1 अरब और तकरीबन 35 करोड़ रुपया लग चुका है। ये पैदाइशी सुराख था इसके दिल में। हम मुल्तान के पास है, ज़िला मुजफ्फरगढ़, हम वहाँ से आए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेट करवाते। हमारा तो बस आने जाने का जो खर्चा हुआ है वही हुआ है ना। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके आए, उन्होंने बताया इधर इत्तेफाक हॉस्पिटल में भेजा, उन्होंने इधर यहाँ भेजा कि यहाँ पर बगैर पैसों के इलाज किया जाता है। पैसों के बगैर इलाज हो रहा। और क्या स्टैट्स हैं, कितने बच्चे जो है वो सालाना, माहाना, यौमिया, कितने बच्चे जिनके दिल में सुराख हैं या दिल के मर्ज़ में मुब्तला है वो यहाँ आपके पास आते हैं? डेली के हम 3 से 4 ऑपरेट इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं और अब तक हम इस हॉस्पिटल में कोई राउंड अबाउट 1000 तक केसेस कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे अस्पताल में जहाँ बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाता है। जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनके दिल में सुराख होता है, दिल के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर इलाज किया जाता है। और आज हम मुलाकात आपकी भी करवाने जा रहे हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम फरहान है। फरहान साहब के साथ आज से कुछ बरस पहले एक सानहा हुआ, एक वाक़या हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी तो बदली, इसके साथ साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई। 3000 प्लस बच्चे और बच्चियों के ऑपरेट किए गए जो कि पैदाइशी तौर पर दिल के मर्ज़ से जो है दो चार थे। ये तमाम तर कहानी फरहान भाई की ज़ुबानी। 2010 नवंबर में मेरी छोटी बेटी आयशा ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई। अल्लाह का शुक्र है फ़ाइनेंशियली कोई मसला नहीं था। मेरी आईटी कंपनी है मेज़ोन कंसल्टिंग, वहाँ से अल्लाह का शुक्र है मेरा घर का ख़र्चा चलता है। तो मैं आ रहा था सऊदी अरेबिया से वापस एक क्लाइंट की मीटिंग के बाद। अबू धाबी में ट्रांजिट था। रात को कोई 1 बजे मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया और उसने कहा कि आयशा का सांस रुक गया है। तो वो लम्हा बहुत मुश्किल था। अल्लाह ने फजल फरमाया, फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचे। मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुँचा। बस वो अल्लाह की करनी ऐसी। तकरीबन 1-1.5 हफ़्ते का तकलीफ़ दे टाइम था। 3 माह की बच्ची और हम हर नए हॉस्पिटल में जा रहे हैं और कहीं से पता नहीं चल रहा कि इसके सांस की रुकावट किस वजह से है। बहरहाल अल्लाह की कुदरत, फिर हमें पता चला कि उसका दिल का मसला है और फिर उसकी एक इमरजेंसी में हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। तो आयशा जब 3 माह की थी तो उसका पहला हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम में हमें समझ आई कि यार एक पैसे वाले और बग़ैर पैसे वाले दोनों की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली बेबस हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आयशा जब घर आई तो फिर हमारे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, अल्लाह पाक ने एक प्लानिंग की होती है। तो फिर घर में बात शुरू की, वालिदैन से डिस्कस किया, भाई से, बहन से, अहलिया से, अपने दोस्तों से, फिर अपने फ़िज़िशियन जो आयशा को देख रहे थे उनसे। फिर उन्होंने बताया सब ने इकट्ठे कि भाई पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में बच्चों के दिल के आर्ज़े का कोई इदारा ही एग्ज़िस्ट नहीं करता। फिर आयशा की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ किया और ये एक ऐसा इदारा है जो 4 चीज़ों पर काम कर रहा है। पहला तो हम बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी जो बिल्डिंग है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। दूसरा, हम ज़कात एलिजिबल पेशेंट और जो बेचारे मुस्तहिकीन होते हैं जिनके वालिदैन के पास बच्चों के इलाज के पैसे नहीं होते, हमने उनकी हार्ट की सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करना शुरू किया। आज एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 5.5 से 6.5 लाख का ख़र्चा आता है। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3,500 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन ने ऑपरेट करवा दिए, जिस पर 1 अरब और तकरीबन 35 करोड़ रुपया लग चुका है। दूसरा काम है हमारा जी, हम कोशिश करते हैं कि बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आएँ। वो जो डॉक्टर बाहर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया से लोग आते हैं, बहरीन से आते हैं, यूएस से आते हैं, कतर से आते हैं और हमारे सेंटर्स से जो कोलैबोरेटिव सेंटर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और एक और चीज़ जो हम करते हैं वो है आगाही कि भाई बच्चे का दिल का मसला एक मसला है जो ठीक हो सकता है। टाइम पर अगर इसका इलाज आइडेंटिफाई हो जाए तो इलाज मुमकिन है। तो ये 4 काम हैं हम लोग जो जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन बनी उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हर तबका फ़िक्र के लोग, हर मकतबा फ़िक्र के लोग आ सकते हैं
جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملے جو کوئی آپ کو آ کر مل رہے تھے اور آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے وہ پلان کیا خاکہ کیا؟ جی، اس میں نا میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ڈیزیز برڈن بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 100 میں سے ایک بچہ پاکستان میں یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سال کے 60,000 بچے پاکستان میں یہ مرض لے کر پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے پورے ملک میں اس وقت ہم لوگ کوئی 6 سے 7,000 سرجریز کر سکتے ہیں. تو ہمیں سالانہ کوئی 20,000 سرجریز کی ضرورت ہے نو مولود بچوں کی. تو پورے ملک میں جتنے کارڈیولوجسٹ اور کارڈک سرجن ہیں نا، ان بچوں کے ان تک ہم نے اپنی انفارمیشن بھجوا دی ہوئی ہے. پھر جب بھی آپ کے پاس کوئی مستحق بچہ جس کے والدین اس کی ہارٹ کی سرجری کو سپورٹ نہ کر پائیں، لیکن اگر وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، تو آپ ہمیں اسے ریفر کر دیں. تو بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ اس طرح کرتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا سے کر لیتے ہیں، یا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو چینلز ہیں اس کے حوالے سے ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں. بڑا ہی آسان طریقہ ہے. پہلے ہم ان کی میڈیکل ایویلویشن کرتے ہیں، ڈاکٹرز کا پینل ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے جی اس بچے کی ہارٹ کی سرجری اس تاریخ کو ہونی چاہیے، اور ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہے ٹائم میں. اس ایسٹیمیٹ کے بعد ہم پہلے پیرنٹس کے ساتھ ایک فائنینشیل ایویلویشن کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کتنے پیسے خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بیچارے کوئی بالکل بھی نہیں کر پاتے، کوئی 10% کر پاتے ہیں، کوئی 40%. تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم ان کے بہاف پر ہاسپٹلس کو پے کر دیتے ہیں. پھر جس سینٹر میں ابھی آپ کھڑے ہیں، الحمدللہ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل کی زمین بھی دی ہے، اور اپنے جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر ایک آپریشن تھیٹر اور 5 بیڈ کا ICU جہاں پر انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کر دیا. فرحان بھائی، جب آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، آپ اکیلے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگوں کی ٹیم تھی؟ اور آج موجودہ اس ٹائم میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں؟ دیکھیں، جب بھی بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. تو الحمدللہ اکیلا تو میں کبھی بھی نہیں تھا، یہ اللہ کے فضل سے ہی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم نے یہ ادارہ بنایا. تو اس وقت تو یہ 2 سائڈیں ہیں اس کی. ایک تو یہ تھا ایموشنلی لوگ اٹیچ ہو جاتے تھے، یار فرحان بھائی کی بیٹی کا مسئلہ ہے تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یہ صرف فرحان بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باہر کے جو سب کا پرابلم ہے، اور ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم سب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو آج الحمدللہ ایک ایک کر کے پھر ڈاکٹرز اکٹھے ہوتے رہے، جو بزنس کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہے، پھر ادارہ بن گیا. پھر الحمدللہ ہمیں 2017 میں نا مصباح بھائی نے جوائن کیا ایز اے بورڈ ممبر اینڈ برانڈ ایمبیسڈر. اس سے ہماری چیریٹی کو نا ایک دم بوسٹ ملا. لوگوں کو پتہ چلا یار کہ یہ دل کا عارضہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پھر الحمدللہ لاسٹ 2-3 منتھس اگو ہمیں سمینہ پیرزادہ میڈم نے اور عثمان پیرزادہ سر نے وہ ہمیں جوائن کیا. تو اب الحمدللہ یہ کارواں بڑھتا چل رہا ہے اور بڑھ گیا ہے، اور انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ ایسے ہی جو وہ لوگ جن کی فین فالوئنگ ہے وہ ہمارے ادارے کے ساتھ جڑتے جائیں، تاکہ ان باقیوں تک ان کے توسط سے آواز پہنچے. مستقبل میں کیا ارادہ ہے؟ اس سلسلے کو کتنا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور مشکلات کہاں پیش آتی ہیں؟ جی، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہو، اس کا بیسک رائٹ ہے اس کو ٹریٹمنٹ ملنا. تو 60,000 بچوں کو ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی، یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہدف اچیو کر لیں. وہ کب ہوگا، ہماری زندگیوں میں ہوگا، ہمارے بعد ہوگا، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا ویژن ہے. اور ویژن وہ ہوتا ہے جو شاید انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پاتا. اس لیے آپ کو یہ ادارہ نظر آ رہا ہوگا جس میں فرحان بھائی کی بیٹی مصباح بھائی کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو. لوگ اکثر کہتے ہیں آپ نے عائشہ میموریل ہاسپٹل کیوں نہیں رکھا، مصباح الحق کرکٹ کے حوالے سے مصباح چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل کیوں نہیں رکھا. تو ہمارا بس یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ کاز کو ٹھیک کرنا ہے، نام ایسے ہی ہے. اور پھر یہ پاکستان کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے، اسی لیے ہم نے فاؤنڈیشن کا نام پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن رکھا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ بچوں کے دل کا ہسپتال جس پر ابھی تک 570 ملین روپیز اکٹھے لگ چکے ہیں، اس پر کوئی 2 ارب اور 40 کروڑ کی ضرورت ہے. جب یہ ہاسپٹل بن جائے گا تو ہم سال کے انشاءاللہ اس جگہ پر 2000 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کر پائیں گے. اس کے علاوہ فیوچر گول ہیں، ہم ریسرچ پر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جن پر ابھی تک کام نہیں ہوا، جیسے اسکریننگ کیمپس ہیں کہ پورے ملک میں بچوں کے اسکریننگ کیمپس کیے جائیں، ارلی ڈائگنوسس کیا جائے. پھر مدرز ڈیورنگ پریگننسی ان کے ٹیسٹ ہوں، پتہ چلے کہ یار یہ بچہ اس طرح کا مرض لے کر پیدا ہونے والا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کو پلان کر لیا جائے. پھر DHQ لیول پر THQ لیول پر
ابھی تو بہت کچھ کرنے کی علاقائی سطح پر اور بڑے شہروں میں چیزیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جاتے جاتے مختصراً کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جی الحمدللہ یہ خیر کے کام بہت سارے ہیں. کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے, کوئی اسکول بنا رہا ہے, کوئی غربت کے لیے کام کر رہا ہے. تو ہماری نیشن اللہ کے فضل سے بہت دیتی ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم اپنی گیونگ میں اس کاز کو پرائرٹی دے دیں. دیکھیں ہاسپٹل بن جانا ہے الحمدللہ, اتنا کلیئر ہے مجھے کہ اللہ کے فضل سے. کبھی پہلی دفعہ ایک بندے نے 10,000 دیے تھے, میں کہتا فرحان بھائی آپ کے منہ پر دے رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہسپتال آپ بنا سکیں گے یا نہیں. آج وہاں 570 ملین الحمدللہ لگ گئے. تو یہ بن جانا ہے, میں اور آپ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہمارے لیے 1 روپیہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا 1 ارب ہے. تو بس اپنا حصہ ڈال دیں, اور جلد از جلد اگر ہم یہ ہاسپٹل بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہر سال 2,000 بچوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی. تو یہ میری آپ کے ادارے سے کے توسط سے ریکویسٹ ہے, اپنا حصہ ڈالیں, اس دعاؤں میں اس پروجیکٹ کو شامل رکھیں. بہت شکریہ جی, دامن وقت میں گنجائش نکالنے کا. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس ایک شخص کی کاوشیں آج جو ہے وہ 3,000+ لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں. آپ بھی انفرادی طور پہ اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیے, اور اپنے تئیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے, اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا. یہاں دیجیے اجازت. اللہ نے